بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن پڑھیں آسان طریقے سے تجوید کے ساتھ. سبق نمبر 47 نون قطنی اور دیگر اسباق. گہری سانس لیجئے، مسکرائیے، مسکرانا سنت ہے. پہلے ہم حمزۃ الوصل کے بارے میں سیکھتے ہیں. حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہے جو ملا کر پڑھتے وقت گر جاتا ہے. الف زبر آ حمزہ ہے، تو اگر لفظ اللہ سے پہلے وا ہو تو یہ گر جاتا ہے، تو وہ اللہ کے بجائے واللہ. اسی طرح عبدو پلس اللہ کیا ہوگا؟ عبدو اللہ نہیں ہوگا، عبداللہ. تو یہ حمزۃ الوصل ہے. یہ کئی جگہ آ سکتا ہے، جیسے فا الشمس فالشمس، وا القمر والقمر وغیرہ. نون قطنی کا حمزۃ الوصل سے تعلق ہے. بہرحال نون قطنی کیا ہے؟ جب تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یہ ایسا حمزہ آتا ہے تو یہ دو زبر دو زیر دو پیش یہ بدل جاتے ہیں چھوٹے نون سے، اور اس پر ہمیشہ زیر ہوتا ہے. قاعدہ سیکھیں گے تو آپ بہت آسان ہوگا، اس کو چھوڑیے. یہ قرآن میں صرف 50 مرتبے کے قریب آیا ہے. تو ہم ایک مثال لیتے ہیں دو زبر کی، ٹھیک ہے؟ قومن اللہ، اللہ کا لفظ اللہ کا الف حمزۃ الوصل ہے، تو جب ملائیں گے آپ تو قومن اللہ نہیں پڑھیں گے یا قوم اللہ نہیں پڑھیں گے، چونکہ دوسرے زبر میں نون چھپا ہوا ہے. تو یہ چھپا ہوا نون نکل کر جب ملا کر پڑھیں گے تو یہ نون اٹھ کر یہاں پر نیچے آ جاتا ہے، قومن اللہ، قومن اللہ. ٹھیک ہے؟ اسی طرح یومئذ الحق، یہاں پر الحق میں جو حمزہ ہے اس پر زبر نظر نہیں آ رہا ہے. ہمارے جو انڈو پاک کی پرنٹس میں اس کو کوئی نشانی نہیں دیتے انفارچونیٹلی، لیکن بہرحال جب اس کو ملائیں گے تو یہ زیر میں جو دوسرا نون ہے تو یہ وہاں سے ہٹ کر یہاں پر لگ جاتا ہے. تو اس کو پڑھتے ہوئے ملاتے ہوئے پڑھیں گے یومئذ الحق. ٹھیک ہے؟ اسی طرح دو پیش کی مثال نوح ابنہ، تو دوسرے پیش میں نون ہے تو یہ نون ہٹ کر کھل کر جو ہے ادھر لگ جاتا ہے نوح ابنہ، نوح ابنہ. قرآنی الفاظ کی مثال لیتے ہیں ہم. اس کی مثال تو ہم نے ابھی پڑھی اور قومن اللہ بھی پڑھ لیا. اور اگلا لفظ لیتے ہیں وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا، وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا. ٹھیک ہے؟ نق را رف كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ. بہت سمپل ہے ایکچولی. یہ کیوں آتا ہے اس کو سمجھایا ہم نے، ورنہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو چھوٹا نون ہے اس کو ملا لیجئے، بس اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. دوسری مثال خیرن الوصیۃ. اور اگر آیت ایسی ہو جیسے مرتابن اور ادھر حمزۃ الوصل ہو جیسے الذین کا حمزہ ہے، تو اگر آپ رک جائیں مرتاب الذین لیکن کنٹینیو کریں تو پھر نون قطنی لگانا پڑے گا، جیسے مرتابن الذین. اور ایک مثال الا نفورا استکبارا، اگر آپ رک جائیں الا نفورا استکبارا اور آپ کنٹینیو کریں الا نفورا استکبارا. اسی طرح ہمزتن لمزتن ہے اور اس کے بعد الذی ہے ادھر، اگر آپ رک جائیں تو ہمزتن لمزہ الذی، اور نہ رکیں تو ہمزتن لمزتن الذی. اور ایک مثال عذابا علیما الذین، رک جائیں تو اور کنٹینیو کریں تو عذابا علیما الذین. اسی طرح رک جائیں تو منیب ادخلوها، کنٹینیو کریں تو نہ رکیں تو منیبین ادخلوها. ورک بک میں دیے گئے الفاظ کی پریکٹس کیجئے. اب ہم آتے ہیں حروف کو ملا کر پڑھنے کے چند مشورے. دیکھیے نظر آنے میں ہمارے ہندو پاک میں واو کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے اس مثال میں والعصر میں وہ حمزۃ الوصل ہے، مگر وہاں پر کوئی نشانی نہیں ہوتی، تو ہم کہیں گے وہ مد والا مد جیسا لگتا ہے. تو شروع میں اس طرح کی کوئی کیس ہو تو اس سے اسٹرانگ، اس سے شدید مدد آپ کو سکون والے حرف کی ہے. تو والعصر نہیں پڑھیں گے، والعصر. گویا آپ کو سکون کو مدد کرنی ہے، آپ والعصر کریں گے تو وہ لام مر جائے گا. جلدی سے مدد کرنی ہے والعصر.
اسی طرح سکون سے پاورفل تشدید ہے، یعنی اس کو اور زیادہ مدد کی ضرورت ہے. تو فَإِن لم اگر ہو تو فَإِن لم تو نون کو چھوڑ دیں گے. اسی طرح ادھر واش شمس نہیں پڑھیں گے، تشدید کو مدد کی سخت ضرورت ہے تو وش شمس پڑھیں گے. اس سبق کے ختم تک ہم نے جو الفاظ سیکھے قرآن کریم میں 40,500 بار سے زیادہ آئے ہیں الحمدللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn Tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum.